السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 16ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الکہف، آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کی نسبت سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے۔ دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی۔ وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے بلا معاوضہ چھین رہا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے۔ پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت و رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور اے حبیب معظم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے میں اب بھی تمہیں ان کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس زمانہ قدیم میں زمین پر اقتدار بخشا تھا، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل اسباب سے نوازا تھا۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمہ میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطہ پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ واقعہ اس طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔
مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنے زور بازو یعنی محنت مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں چوٹیوں کے درمیان والے حصے کو برابر کر دیا تو کہنے لگا، اب آگ لگا کر اسے دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اتنی قدرت پا سکے اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے۔ وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے، اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے حجاب غفلت میں تھیں اور وہ میرا ذکر سن بھی نہ سکتے تھے، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی میزبانی کو تیار کر رکھا ہے۔ فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مننے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال اکارت گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہی دوزخ ہی ان کی جزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ فرما دیجئے، اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں۔ فرما دیجئے، میں تو صرف باخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بری دبی آواز سے پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلہ کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں
اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، در حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گزار اور پاکیزگی طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر اسلام ہو، اور ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں۔ پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ پس مریم علیہ السلام نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد ذا انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بولی بصری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبرائیل نے یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یہاں تمہارے نیچے ایک عظیم المرتبہ انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزہ کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف
اشارہ کیا، وہ کہنے لگے ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارہ میں بچہ ہے؟ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے تباہی ہے۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے کان کھول کر سنیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں، اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ بے شک ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کر سکتے ہیں؟ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس بارگاہ الہی سے وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں خدائے رحمان کا عذاب پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو؟ اگر واقعی تم اس مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، اور ایک طویل عرصے کے لیے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تمہیں اسلام، میں اب بھی اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ سے بہت مہربان ہے، شاید تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اور میں تم سب سے اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں یکسو ہو کر مصروف ہوتا ہوں۔ امید ہے میں اپنے رب کی عبادت کے باعث محروم کرم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے میل ملاپ چھوڑ کر بالکل جدا ہو گئے، تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام سے نوازا، اور ہم نے ہر دو کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی، اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نفس کی گرفت سے خلاصی پا کر برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے ندا دی، اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت خاص سے نوازا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر انہیں بخشا تاکہ وہ ان کے کام میں معاون ہوں۔ اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، زمرہ انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ
کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زار و کرتار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے، تو عن قریب وہ آخرت کے عذاب دوزخ کی وادی غی سے دوچار ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، مگر ہر طرف سے سلام سنائی دے گا۔ ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح و شام میسر ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور جبرائیل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بس اس کی عبادت کیجیے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو عن قریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جب کہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان کو اور جملہ شیطانوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے خدائے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان سرکش ہوگا۔ پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس دوزخ پر سے گزر ہونے والا ہے۔ یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، اس دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان زندگی اور نمود و نمائش کے لحاظ سے ان سے بھی کہیں بہتر تھے۔ فرما دیجئے، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے عمر و عیش میں خوب مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب ہو خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار سے بھی برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی خوب تر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا، مجھے قیامت کے دن بھی اسی طرح مال و اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے، اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اس کے مال و اولاد ساتھ نہ ہوں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
ان قریب وہ معبودان باطلہ خود ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اسلام کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں، سو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے دن شمار کرتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کر کے خدائے رحمان کے حضور معزز مہمانوں کی طرح سواریوں پر لے جائیں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے۔ اے کافرو، بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو۔ کچھ بید نہیں کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، اور خدائے رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہیں، خواہ فرشتے ہیں یا جن و انس، وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک اللہ نے انہیں اپنے علم کے احاطہ میں لے لیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے پوری طرح شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑیلو قوم کو ڈر سنا سکیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔